ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اللہ طرح طرح کی گفتگو کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے وہ تو صرف ایک انسان ہے، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں وہ تو صرف نور ہے۔ بات یہ ہے کہ نورانیت بھی ان کی شان ہے، بشریت بھی ان کی شان ہے، ان کو صرف نور کہنا بھی میں مناسب نہیں سمجھتا، ان کو صرف بشر کہنا بھی میں مناسب نہیں سمجھتا۔ ہم تو اس بات کو ماننے والے لوگ ہیں، حضور کے لیے آج تک یہ فیصلہ ہو ہی نہیں سکا وہ ہے کیا؟ آقا کے لیے آج تک یہ فیصلہ ہی نہیں ہو سکا وہ ہے کیا؟ ابو بکر صدیق وہ فیصلہ نہ کر سکے۔ آقا خود فرماتے ہیں یا ابی بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تب حضور علیہ السلام کو آپ جو ہے حضور کی عظمت کو 3 حصوں میں بیان کر سکتے ہیں۔ ایک ان کی شان ہے بشریت، وہ انسان ہے، ہمارا ایمان ہے حضور انسان ہے۔ ان کی ایک شان ہے نورانیت، حضور نور بھی ہیں، حضور انسان ہے لیکن ہماری طرح انسان نہیں ہے۔ لوگ اہل سنت پہ یہ الزام رکھتے ہیں کہ سنی حضور کو انسان نہیں مانتے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ جو حضور کو انسان نہ مانے وہ کافر ہے، حضور کو انسان ماننا فرض ہے۔ اگر آپ حضور کو انسان نہ مانیں گے یا جو نہ مانے گا وہ کافر ہو جائے گا، لیکن حضور کو انسان ماننا یہ فرض ہے، لیکن اپنی طرح انسان ماننا یہ گمراہیت ہے۔ انسان ہے لیکن اپنی طرح نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ نور بھی ہیں، ان کی ایک شان ہے نورانیت، بشریت نورانیت، اور پھر ان کی ایک شان ہے ان کی حقیقت۔ یہ 3 درجوں میں آپ ان کی عظمت بیان کر سکتے ہیں۔ اس سال معراج النبی کا عنوان یہ ہے، گزشتہ نشستوں میں پچھلے سالوں میں معراج کا عنوان قصیدہ معراجیہ تھا، جو امام اہل سنت نے قصیدہ معراجیہ لکھا، ہم نے اس کی شرح اپنے فہم کے مطابق بیان کی تھی۔ ان سال عنوان معراج النبی کا ہمارے احباب نے یہ دیا ہے کہ معراج پر گیا کون؟ اس لیے کہ بھائیو بات یہ ہے، آپ معراج پر جہاں تک حضور گئے وہاں تک نہ کسی بشر کی رسائی ہے نہ نور کی رسائی ہے، نہ وہاں تک نور جا سکتا ہے نہ بشر جا سکتا ہے۔ اور حضور جس شان سے گئے ہیں وہ بشر کے بس کی بات ہی نہیں ہے، لیکن ہم انہیں بشر مانتے، اپنی طرح نہیں مانتے، انہیں نور بھی مانتے مگر جبریل کی طرح نہیں مانتے۔ پھر وہ ہے کیا؟ آئیے آگے عقدہ کھلے گا، آگے یہ راز کھلے گا، آپ کو پتہ چلے گا۔ آپ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کی شان کیا ہے۔ ہم حدیث کی روشنی میں، اللہ کے فرمان کی روشنی میں عرض کریں گے حضور کیا ہیں۔ ان کی حقیقت تو بیان نہیں ہو سکتی، وہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گی وہ کیا ہے۔ لیکن آج ہم جو مطالعے کی میز پر جو چیز لائے ہیں یا لائیں گے، انشاءاللہ آپ کا ایمان مضبوط ہوگا۔ اور ہمارے دائیں بائیں مفتیان کرام بھی موجود ہے، اس ذمہ داری کے ساتھ گفتگو ہوگی کہ اگر اللہ نہ کرے ہم سے غلطی ہو تو ہمارے مفتیان کرام ہماری اصلاح کریں گے، کیونکہ یہ گفتگو جو ہم کرنے جا رہے ہیں یہ تلوار کی دھار پر ہوتی ہے۔ ایمان اور کفر کے معاملات ہوتے ہیں، ذرا بھی الفاظ میں ہیر پھیر ہوئی تو آدمی کفر کی طرف جا سکتا ہے۔ اس لیے اکثر لوگ کبھی اس کو چھیڑتے نہیں ہیں، بس لوگ اپنے طور پہ بات بیان کر کے گزر جاتے ہیں، اس لیے کہ ہر انسان جو ہے اس کو اپنے آپ کی پڑی ہے۔ لیکن خدا کی قسم ہمارا یہ ایمان ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت کو بٹھانے کے لیے اگر ہم کسی عنوان کو چھیڑ رہے ہیں تو وہ مصطفیٰ جان رحمت ہی ہماری مدد فرمائیں گے۔ غوث الاعظم دستگیر کی روح ہمارے ساتھ مدد کے لیے حاضر ہوگی انشاءاللہ، کیونکہ اپنا مقصد صرف عظمت رسالت کو دل میں بٹھانا ہے۔ آج تک کے بس خوف کی وجہ سے لوگوں نے اسے چھیڑا نہیں، یا پھر ہمت نہیں کی، یا پھر مطالعے میں اتنی اندر داخل ہونے کی کوشش نہیں کی، اس لیے لوگ اس طرف نہیں گئے۔ اب آئیے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا شان رکھتے ہیں، کیا عظمت و رفعت رکھتے ہیں۔ کل تک آپ نے سنا، کل کی گفتگو، کل ہم نے صرف
فلسفہ معراج پر 33 سے 36 منٹ گفتگو کی، کیونکہ قانون کی پابندیاں تھی، 10 بجے تک ہمیں گفتگو ختم کرنی تھی، سو ہم نے ختم کر دی۔ اور آپ نے یہ سنا ہے کہ وہ نور جسے جبریل کہتے ہیں، اللہ نے جبریل کو بھیجا، جبریل جاؤ اور جا کر میرے محبوب کو بلا لاؤ۔ اور یہ بھی کل آپ نے سنا کہ وہ اللہ جو آنے جانے سے پاک ہے، وہ خود اپنے محبوب کو ان کے گھر تک لینے آیا۔ اللہ جو آنے جانے سے پاک ہے وہ اللہ لینے آیا۔ اب اللہ کا لینے آنا میرے اور آپ کی طرح نہیں۔ جب بھی اللہ سے متعلق کچھ گفتگو سنیں تو اپنے حال پہ قیاس نہ کریں، وہ بے مثال ہے، اس کی کوئی مثل نہیں ہے، اس کا کوئی جسم نہیں ہے، اس کا آنا اپنی طرح نہیں، اس کا جانا اپنی طرح نہیں۔ وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہے، ہم ساجد ہے، وہ مسجود ہے، ہم عبد ہے، وہ معبود ہے، کوئی نسبت ہی نہیں ہے، تو اس کو اپنی طرح قیاس نہ کریں۔ البتہ ہم نے بس اتنا بتا دیا، اگر قرآن نہ کہتا تو کبھی مقرر کی زبان میں جرأت نہ ہوتی، کبھی مفسر کے قلم میں جرأت نہ ہوتی کہ وہ کہہ سکے کہ اللہ لینے آیا تھا۔ اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا کے الفاظ بتاتے ہیں، اشارہ کرتے ہیں، جو لے گیا وہ خود آیا اس طرح جیسے وہ پہلے آسمان پہ نزول اجلال کرتا ہے۔ ہم اللہ کے آنے جانے کے قائل نہیں، بس یوں کہتے ہیں نزول اجلال کرنا جیسا کہ اس کی شان ہے، عرش پر استوا کرنا جیسا کہ اس کی شان ہے، بس اتنا جانتے ہیں۔ اس نے استوا کیا، کیسے کیا وہ خدا جانتا ہے، بس اسی طرح سے وہ لینے آنا بس معلوم ہے، کس طرح آیا وہ خدا ہی جانتا ہے، اس لیے کہ آتا وہ ہے جو موجود نہیں ہوتا، اور میرا اللہ تو اپنی علم و قدرت کے اعتبار سے اپنی شان کے مطابق ہر جگہ ہے۔ یہ وہ بنیادی گفتگو ہے جو مسلمانوں تمہیں سمجھنا ہے کائنات میں کوئی ایسی ذات جس کے لیے سبحان الذی اسری کے گیت گائے گئے ہوں، یہ آمنہ کا لال ہے تنہا، کائنات میں اللہ نے اپنے نبی کو یہ شان عطا فرمائی ہے۔ اور پھر آپ سن چکے کہ اللہ نے سید الملائکہ جبریل امین کو بھیجا، جبریل 70,000 فرشتوں کو لے جاؤ۔ صاحب مواہب اللدنیہ لکھتے ہیں 70,000 فرشتوں کو لے جاؤ۔ شیخ محقق شیخ عبداللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں ان 70,000 میں حال یہ تھا ہر ایک فرشتہ 70,000 کا کمانڈر تھا، یعنی قائد تھا اور علم بردار تھا۔ ان 70,000 فرشتوں کے ساتھ ایک فرشتے کے ساتھ 70,000 کی فوج تھی۔ مکے میں اس شان سے مصطفیٰ پیارے کو لینے کے لیے آئے تھے۔ رات کا وقت مقرر کیا گیا، رات کے وقت کا تعین کیا گیا۔ معراج رات کو کیوں ہوئی یہ بھی ایک فلسفہ ہے، اس میں بھی ایک راز ہے، لیکن اگر آپ سننے کے لیے بیٹھے ہیں تو آج میں آپ کا کچھ وقت لینا چاہتا ہوں، کیونکہ ہمارا اجتماع 11:30 بجے مرکز پہ ختم ہو جاتا ہے۔ چونکہ یہ خاص معراج کے لیے رکھا گیا ہے تو آپ سے میں اجازت چاہوں گا، کچھ نکات مجھے پیش کرنے ہیں، اس لیے تھوڑا سا وقت زیادہ ہوگا، آپ مجھے امید ہے کہ برداشت کر لیں گے۔ اور یارو جو رسول پوری رات ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہے، اس رسول کے لیے کیا ہم تھوڑا سا وقت نہیں دے سکتے؟ یقیناً دے سکیں گے۔ معراج دن کو بھی ہو سکتی تھی، رات کو معراج میں کیا حکمت تھی، فلسفہ کیا تھا؟ ایک بات تو یہ ہے محب سے ملنے کے لیے محبوب سے رات کا انتخاب کرتا ہے۔ ایک حکمت اس میں یہی ہے کہ محبوب سے ملنا رات کے وقت جو لطف دیتا ہے وہ دن کی ہمہ ہمی کے اندر وہ لطف نہیں آتا۔ محبوب سے ملاقات رات میں ہوتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اگر دن کے وقت جاتے تو ابو جہل بھی کہتا کہ گئے اور ابو بکر بھی کہتے کہ گئے۔ لطف تو یہ ہے، ارے دیکھ کر ماننے والے تو بہت ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا حبیب تجھے رات میں بلاؤں گا تاکہ
تاکہ ابو جہل اور ابو بکر میں فرق ہو جائے اور دنیا کو پتا چل جائے ایک وہ ہے جو انکار کرتا ہے، ایک وہ ہو جو بغیر دیکھے اقرار کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اس رات میں حکمت یہ تھی، ایک حکمت یہ بھی تھی کہ دن میں گرمی ہے اور رات میں ٹھنڈک ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، ہم نے رات کو لباس بنایا، رات کو پردہ بنایا، رات میں پردے ہیں۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ رات میں سفر کا لطف ہی الگ ہوتا ہے، زمین لپیٹ دی جاتی ہے، اس لیے سفر رات میں برکت والا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس میں بڑی اور حکمتیں ہیں جو علامہ معین الدین علیہ رحمت و رضوان نے اس پر بہت تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ قلم چلایا ہے، اور امام رازی نے تو قلم توڑ دیا ہے۔ رات کی حکمتوں پر جو گفتگو کی ہے وہ عاشق رسول حضرت فخر الدین رازی کے قلم کو پڑھنے کے بعد دل مچل مچل اٹھتا ہے کہ رات میں حکمتیں کیا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اس کے بعد رات کو جبریل 70,000 فرشتوں کے جلوہ میں آتے ہیں، ان کے ساتھ 70,000 فرشتے ہیں۔ اس کے بعد آنے والا جبریل جو ہے، اس دن اتفاق کی بات یہ آقا ام ہانی کے مکان میں آرام کر رہے تھے۔ بس اشارہ دینا چاہتا ہوں، یہ مقررین سے آپ نے 12 سنا ہے۔ ام ہانی مولائے کائنات کی سگی بہن ہے، یہ حضور علیہ السلام کی جو ہے وہ چچا کی بیٹی ہے، جناب ابو طالب کی شہزادی ہے۔ انہی کے گھر جو ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ ان کے گھر آرام کرنے کی وجہ یہ تھی، ان کے گھر سونے کی وجہ یہ تھی کہ اس دن کفار مکہ نے آقا کو اتنا ستایا کہ ان کے ٹینشن کی وجہ سے، ان کے ستانے کی وجہ سے آقا کے سر میں درد شروع ہو گیا، اور میرے آقا علیہ السلام اس دن جو ہے وہ درد لے کر کے بستر پہ لیٹ گئے۔ حالانکہ میرے آقا کبھی سوتے نہیں تھے، راتوں کو جگتے تھے، پوری پوری رات عبادت کرتے تھے۔ قربان جائے محبوب کا انداز دل ربانہ بھی کیا ہے کہ روزانہ رات کو جگتے ہیں تو خدا پیار سے کہتا ہے محبوب ذرا سو بھی جایا کرو، محبوب آرام بھی کر لیا کرو۔ جو خدا سونے کا حکم دیتا ہے، جو خدا سونے کے لیے فرماتا ہے کہ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے محبوب اس لیے تم پر قرآن نازل نہیں کیا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، حبیب سو جایا کرے۔ جو محبوب کو سونے کے لیے کہتا ہو پھر بھی ابھی پوری پوری رات جاگتے ہو، آج وہ محبوب سو گیا ہے، بس سونے میں اور کیا کر سکتا ہوں، یہی حکمت ہے تاکہ دنیا جان لے کہ طور پر بھی دیکھنے والوں دیکھ لو، وہ جانے والا جاتا ہے، 40 دن تک روزے رکھتا ہے، اس کے بعد پھر کہتا ہے ربی ارنی انظر الیک، اپنا گھر چھوڑا، اپنا دار چھوڑا، اپنی قوم چھوڑا، اپنا مان و منال چھوڑا، سب چھوڑا، سب چھوڑا، حتیٰ کہ اپنی جوتیاں بھی چھوڑ دی، اپنی نالین بھی چھوڑ دی، اور طور پہ جا کے کہتا ہے 40 دن کی عبادت کے بعد کہتا ہے، کون کہتا ہے؟ وہ کلیم کہتا ہے، کون کہتا ہے؟ وہ موسیٰ کہتا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت موسیٰ تمہاری عظمت پر میری جان قربان، میرے ماں باپ قربان، کائنات کا حسن قربان۔ اے آقا آپ بڑے عظمت والے ہیں، لیکن دنیا کو بتایا جا رہا ہے سید الانبیاء کی شان کیا ہے، قائد المرسلین کی شان کیا ہے، امام الانبیاء کا مرتبہ کیا ہے۔ 40 دن اور رات عبادت کرنے والا موسیٰ کہتا ہے ربی ارنی، اللہ تجھے دیکھنا ہے، حکمت لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا۔ ادعونی استجب لکم، کہنے والا خدا کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے جو مانگو دوں گا، جس کا وعدہ ہے جو مانگو دوں گا۔ جواریوں، شرابیوں، بے نمازیوں، گنہگاروں، نمازیوں، نیکو، پرہیزگاروں، مومنوں، کافروں، جو مانگو دوں گا۔ عام حکم ہے جو مانگو دوں گا، لیکن دیدار اتنی قیمتی چیز ہے، سب کو کہا جو مانگو دوں گا، اور کلیم جیسا کہتا ہے تجھے دیکھنا ہے، یہ دے دے کا نہیں، تو نہیں دیکھ سکتا، یہ نہیں کہ کوئی نہیں دیکھ سکتا، کہ لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا، اس لیے کہ تیرے بعد کوئی آئے گا بھی۔ جلوہ تو بے نقاب ہے، لیکن کوئی دیکھنے والی آنکھ تو چاہیے۔ موسیٰ آنکھیں بہت پیدا کی، لیکن مجھے دیکھنے والی بس ایک آنکھ ہے، دیکھنے والے سب نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے پڑھا بھی ہے قرآن میں، تفسیروں میں کہا کہ موسیٰ بہت بول چکا نا تو، کہ دکھا دے دکھا دے دکھا دے،
ہم تو دکھا سکتے کوئی بات نہیں، لیکن تو نہیں دیکھ سکتا نا، لن ترانی تو نہیں دیکھ سکتا۔ خدا کے کلام میں حکمت کیا ہے؟ یہ نہیں کہ میں نہیں دکھا سکتا، وہ تو قادر ہے، تو نہیں دیکھ سکتا۔ سمندر کو کوزے میں سمیٹنے والا سمندر بھی تو چاہیے، اور کوزے میں سمندر کبھی آ نہیں سکتا۔ ارے جب سمندر کوزے میں نہیں آ سکتا تو جلوہ خدا آنکھوں میں کیسے آ سکتا ہے؟ تو نہیں دیکھ سکتا موسیٰ، تو نہیں دیکھ سکتا، کہا دکھانا تو کہا تو نہیں دیکھ سکتا، دکھا دے، نہیں دیکھ سکتا، 9 بار کا نہیں دیکھ سکتا۔ پھر بہت اصرار کیا تو کہا ٹھیک ہے، اگر اصرار ہی اتنا ہے تو 70,000 پردوں کے پیچھے سے ایک جھلک دکھاتے ہیں، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ ٹھہرا رہا تو پھر تو دیکھ لے گا۔ لیکن جناب موسیٰ، یہ نقطہ ذہن میں رکھنا، بھی آگے چلنا، یہ جو آج بازاری گفتگو کرنے والے کہتے ہیں حضور ہماری طرح ہے، تو وہ موسیٰ کی طرح بھی نہیں ہے۔ اور یہ جو بات ہم بار بار کہہ رہے ہیں صرف آپ کے ایمان کے لیے، خدا کی قسم ہمیں شوق نہیں ہے کسی پر طنز کرنے کا، ہم طنز کرنا بھی نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ اتنا کہہ دیں کہ لوگ سمجھ جائیں یا حجت تمام ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں کسی کو بہانہ نہ رہے کہ مولا ہمیں معلوم نہیں تھا، اتنا بول دو، اتنا بول دو تاکہ خدا کی بارگاہ میں بہانے ختم ہو جائیں۔ موسیٰ ایک جھلک دکھاتے، جلوے کی ایک جھلک، جلوہ نہیں دکھاتے، جلوے کی ایک جھلک دکھاتے ہیں، اور پھر 70,000 غیرت کے پردوں کے پیچھے سے دکھاتے ہیں۔ کپڑے کا پردہ نہیں ہے، اللہ کی غیرتوں کا پردہ ہے، اور 1-2 نہیں 70,000۔ اور یہ 70,000 تو ہم عرض کر رہے ہیں، کچھ محدثین نے لکھا، اکثر تو یہ کہتے ہیں کہ ہزاروں پردے تھے، 70 کی قیدی ہزاروں پردے تھے، اس کے پیچھے سے جھلک، جلوے کی ایک جھلک دکھائی، موسیٰ بے ہوش ہو کے زمین پہ آ گئے۔ توجہ فرمائیں، موسیٰ بے ہوش ہو کر علیہ السلام زمین پہ آ گئے، تور میں آگ لگ گئی، تور جل گیا، سرما بن گیا جل کر، بھسم ہو گیا جل کے۔ موسیٰ زمین پہ آ گئے، زمین پہ آئے نا تو اب جو موسیٰ کو دیکھتا وہ اندھا ہو جاتا۔ ہائے ہائے، خدا کے جلووں کی ایک جھلک 70,000 پردوں کے پیچھے سے دیکھی، دیکھ نہیں سکے، بس تجلی ہوئی، یہ خود زمین پہ آئے، یہ خود زمین پہ آئے۔ چہرے نے وہ جو ایک جھلک دیکھنا چاہا دیکھ نہ سکا، بس وہ تجلی کی برکتیں تھی کہ موسیٰ کے چہرے پر، کہ پھر جو دیکھتا اندھا ہو جاتا، کوئی دیکھ نہیں سکا موسیٰ کو، اور موسیٰ پردہ کرے کرے گھومتے تھے، چہرے پہ کپڑا ڈالے ڈالے گھومتے تھے، کوئی نہ دیکھے۔ ایک دن بیوی نے کہہ دیا، صفورہ نے، موسیٰ محبوب سے بھی کوئی پردہ ہے، بیوی سے بھی کوئی پردہ، کہا دیکھ مت ورنہ اندھی ہو جائے گی، نابینا ہو جائے گی۔ کہا ٹھیک ہے، ایک آنکھ پر ہاتھ رکھ کر کے ایک آنکھی سے تو دیکھ لوں، ارے تیرے چہرے پہ جلوہ یار کی تجلیہ تو دیکھوں، ذریعہ تیرا چہرہ ہوگا، وہ جھلک جو تو نے دیکھنے کی کوشش کی لیکن زمین پہ آیا ہے۔ توجہ فرمائے، ایمان پختہ ہو۔ اور یہ بات ہمیں کوئی واقعہ گڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ میں حدیث پڑھ رہا ہوں، اپنے نبی کی شان بھی کیا ہے دیکھ لیں ذرا پھر، اور اٹھو تو ایمان کی مضبوطی لے کے اٹھو، بس مقصد یہ ہے، اور دل کے کانوں سے حاضر دماغ ہو کر، میرا ایمان ہے کہ مدینے والے مصطفیٰ سن رہے ہیں واقعہ معراج کو، مجھے احساس ہے کہ میدان محشر مجھے جواب دینا ہے، علماء بھی موجود ہیں، مفتیان کرام کو بٹھا رکھا ہے، 2 مفتی بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی غلطی ذرا ہو ان کو حق ہے، یہ فوراً ٹوکیں گے، نہ ٹوکیں گے تو ان کی پکڑ ہوگی۔ کتنی ذمہ داری سے بات عرض کی جا رہی، توجہ فرمائیں۔ ایک آنکھ پہ ہاتھ رکھا، کہا ایک آنکھ سے دیکھوں، دیکھا، تھوڑی دیر دیکھا، نابینا ہو گئی، پھر کہا کہ چین نہیں آیا، ذرا اور دکھا دو، کہا ایک آنکھ تو گئی، دوسری بھی چلی جائے گی، تو دوسری سے دیکھا، وہ بھی چلی گئی، تو رونے لگی۔ حضرت موسیٰ نے کہا میں نے پہلے ہی کہا تھا نا کہ تو دیکھ نہیں سکے گی، نابینا ہو جائے گی، اندھی ہو جائے گی، اب کیوں روتی آنکھیں جانے پر؟ تو عرض کیا
आंखों की नाबीनाई पर नहीं रोती। नबी की बीवी को अंधी कहने का शौक नहीं, लेकिन बात फकीर की आदत है कि बात वो कह दी जाए जो बच्चों के भी दिमाग में आ जाए। नाबीना हो जाएगी, सफूरा हो गई, अब रोती क्यों है? रोती इसलिए हूं कि अल्लाह ने सिर्फ 2 आंखें दी, काश हजारों आंखें होती। मूसा तेरे चेहरे पर जलाले बारी के आसार देखते देखते सब कुर्बान करती चली जाती। ये बात ज़हन में रहे। अब तूर के बाद फिर मेराज का जिक्र आता है। वहां कहा जा रहे हैं अल्लाह देखना चाहता हूं, नहीं दिखाता। और जब इसरार होता है तो 70,000 पर्दों के पीछे से, बल्कि हजारों पर्दों के पीछे से तजल्ली होती। बेहोश होकर जमीन पे आते मूसा, बेहोश होकर आते हैं और वहां महबूब सोया है। तबारक अल्लाह शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी। कहीं तो हो जोश लंतरानी, कहीं तकाजे विसाल के थे। वहां लंतरानी कहता है, वहां मूसा को लंतरानी कहता है, और यहां 70,000 फरिश्तों को भेज के कहता है उठाओ महबूब को बुलाओ। और कहना कि अल्लाह तेरा मुश्ताक है, तेरा इंतजार कर रहा है, मौला तेरा इंतजार कर रहा है। खुदा का इंतजार भी अपनी तरह नहीं। डॉक्टर इकबाल कहते हैं अब्द दीगर अब्दुहु चीजें दीगर, बंदा और है अब्दुहु और है, बंदा और है बंदे खास और है। हम सब बंदे हैं, वो हम अब्द हैं, हुजूर अब्दुहु है। डॉक्टर इकबाल की फिक्र अब्द दीगर अब्दुहु चीजें दिगर, ई सरापा मुंतजिर आ मुंतजर। जो बंदे हैं वो सब इंतजार कर रहे हैं, और जो अब्दुहु है उसका इंतजार किया जा रहा है। जन्नत सजा दी जाए, हूरो सज जाओ, चांद अगर ताकत है तो जरा निकल आ जा, सूरज हिम्मत है जरा चेहरे से नकाब हटा ले, हुराने बहिश्त को सजाया जाए, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाएं, रहमत की फुवारों से बारिश की जाए, सितारों आज रात को तारों की ओढ़नी उड़ा दी जाए, रात की सिया जुल्फों को और गहरा कर दिया जाए, कायनात को निखार दिया जाए, सवार दिया जाए। नबियों से कहो ओ अंबिया, एक गिरोहे अंबिया, बहुत दिनों से कब्रों में आराम कर रहे हो, जरा कब्रों से निकल कर आओ और जरा आमिना के लाल का इस्तिकबाल भी बैतुल मुकद्दस में करो। अब वो आने वाला है जिसका रंग दुनिया देखेगी, जिसका ढंग दुनिया देखेगी, जिसका किरामे नाश करना देखेगी, जिसका चलना देखेगी, जिसका बोलना देखेगी। वो नबियों का इमाम आता है, वो कायदुल मुरसलीन आता है। लेकिन किस शान से आज काबा निखर गया है, आज काबा संवर गया है। बल्कि दुनिया कहती है इस काबे के अंदर हजर अस्वद का मकसद क्या, और अगर मकसद है तो क्या मकसद? ये ऊपर भी रखा जा सकता था, नीचे भी रखा जा सकता था। ये नीचे से कुछ बढ़ करके ऊपर से नीचे की तरफ क्यों रखा गया, लगाया गया? तो लोग कहते हैं अगर महबूब खूबसूरत हो तो उसके कमर का तिल बड़ा हसीन लगता है, तो ये काबे को बशक्ले दुल्हन बनाया गया है और इसके कमर में तिल की शक्ल में हजर अस्वद को रखा गया है, या हजर अस्वद की शक्ल में तिल की तरह रखा गया है। काबे को बतौर दुल्हन सजाया गया है, छन छन की रोशनी आ रही है। आज अर्श नशीन जमीन पर आए हैं, किसके लिए आए हैं? मेराज के दूल्हा के लिए आए हैं। 27वीं शब है, आज कोई मुसलमान नहीं हुआ। हुजूर जो है वो गमों को दूर करने वाले रसूल आज कुछ गमगीन हो गए हैं। मौला मैं लोगों को जहन्नम से निकाल के जन्नत का मुसाफिर बनाना चाहता हूं, कोई मेरी बात सुनता तक नहीं। आप जानते हैं जब महबूब मगमूम होता है तो मुहीब कहता है जरा मेरी प्यारी प्यारी बातें भी तो सुन ले, उनके ताने न देख मेरी प्यारी बातें सुन, उनके जुल्म को न देख मेरा हुस्न देख। अल्लाह अकबर, बिला तशबीह बिला तमसील। मेराज पे बुलाने की हिकमत ये थी, महबूब तू अबू जहल के तानों से परेशान है, महबूब तू उतबा और शैबा के तानों से परेशान है। अरे वो गालियां देते हैं, मैं या अय्युल मुज़म्मिल कहता हूं ये भी तो देख, या अय्युल मुद्दस्सिर कहता हूं ये भी तो देख, व रफ़ाना लका दिक्रक कहता हूं ये भी तो देख, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला कहता हूं ये भी तो देख, यदुल्लाहि फौका अयदीहिम कहता हूं ये भी तो देख। महबूब जरा देख भी तो सही, औरों का हाल ये है, वो इबादतें करते हैं तो मैं बयान नहीं करता, लेकिन तू कंबल भी ओढ़ता है तो मैं उसको भी बयान कर देता हूं, तू चलता है तो मैं उसको ही बयान कर देता हूं। और ये कुरान है ना, कुरान
दौरान वो महबूब कंबल ओढ़ता है, अल्लाह अकबर, कंबल ओढ़ता है तो या अय्युहल मुद्दस्सिर कह देता है, और सहाबा के जुलूं में बैठता है या अय्युहल मुज़म्मिल कह देता है, वो चलता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद कह देता है, वो पकड़ता है तो यदुल्लाहि फ़ौक़ा अयदीहिम कह देता है, वो मुस्कुराता है तो वन्नज्म कह देता है, वो जाता है सफर में तो सुब्हानल्लज़ी अस्रा कह देता है, वो खड़ा होता है तो तेरे खड़े होने की कसम याद की जाती है। हबीब उनके तानों से क्यों परेशान है? जरा हमारे उन आयतों को भी तो देख, हमारे उन फरामीन को भी तो देख जो प्यारी प्यारी अदाओं से तेरे गले में सौगात की हार की सौगात बना करके तेरे गले में मुंतकिल की जाती है। जिब्रील को भेजा, जिब्रील जाओ, और जिब्रील जब आए तो कहते हैं अल्लाह तेरा हबीब तो सोता है, मौला वो दुर्र यतीम आमना का सो रहा है। अल्लाह ने मैं महबूब को जगा ले। अल्लाह बता ना जगाऊं कैसे? खुदा की कसम महबूब को जगाने के आदाब जिब्रील सीखता है। अगर जिब्रील को यह पता है या अकीदा जिब्रील ये है कि मोहम्मद अबू बकर की तरह है, तो फिर वो आता क्यों नहीं? चलिए चलिए उठिए। खुदा की कसम जिब्रील जानते हैं कि वो हैं जिनकी बारगाह में अदना बेअदबी शैतान बना सकती है। दे मौला जगाऊं कैसे? बड़ी मशहूर रिवायत, जिब्रील जा मेरे महबूब के तलवों पे अपनी पेशानी और लबों को रख दे। हुजूर अलैहिस्सलाम कभी पैर लंबे करके नहीं सोते थे, लेकिन उस दिन हुजूर ने पैर भी लंबे किए। अपनी एक एक बात का सबूत देने की जिम्मेदारी है। सरकार गौस पाक की गुलामी जो हुजूर लंबे पैर नहीं करते थे, उस दिन लंबे पैर कर दिए। उसकी वजह यह थी, उन्हें खुदा ने जो कहा था वह अम्मा साइला फला तनहर, सवाल करने वाले को कभी महरूम न करना। तो मेरे महबूब जानते थे कि जिब्रील को तो भेजेगा इसलिए कि तलवों पे पैर रखता जो है वो तलवों पे पेशानी और होंठ रखें। अगर पैर सुकेड़ कर लेटता हूं तो जिब्रील की मुराद पूरी नहीं होगी, तो आने वाला कोई साइल महरूम न जाए, तो साइल के लिए पैर भी लंबे कर देते हैं, पैर दराज कर देते हैं, और फिर जिब्रील आकर के अपनी पेशानी और लब हुजूर के तलवों से मलते हैं। खुदा की कसम ये मंजर भी चश्मे फलक ने देखा, पुश्ते जमीन ने देखा। वो अर्श नशीन, वो फरिश्तों का मखदूम, मखदूमान कुदसियां, वो कुदसियों का मखदूम, फरिश्ते जिसकी खिदमत गुजारी करते हैं, वो जिब्रील मेरे मुस्तफा के तलवों पर अपने होंठ और पेशानी रखता है। कल हमने सूफिया गार्डन में कहा था, पेशानी गैरुल्लाह के सामने रखी जाए अगर बतौर इबादत तो शिर्क और बतौर ताजीम तो भी हराम। और ये फरिश्तों का सरदार है जो तलवों के सामने पेशानी नहीं रखता, तलवों पर पेशानी रखता है। वो कौन है? अब देखें, वो आयशा का शौहर है, सैयदा फातिमा का वालिद है, हसनैन का नाना है, जिसके तलवों पर जिब्रील पेशानी रख रहा है कौन? अगर वो बशर है तो फतवा लगा कि बशर के तलवों पर नूरी का होंठ और पेशानी है, और अगर वो नूर है तो फिर फतवा लगाओ कि नूर पर नूर, नूर के तलवों पर नूर की पेशानी। कौन है वो? कौन है वो? मेराज का दूल्हा कौन बना? जिब्रील अमी से पूछो जिब्रील से, कौन है वो? जहां तलवों पर पेशानी रखी जाती। हुजूर की आंखें खुली, बहुत तकलीफ में नहीं रखूंगा, जल्दी जल्दी चलूंगा। पे आंख खुली, पूछा जिब्रील बात क्या है? हुजूर चलिए, अल्लाह मुश्ताक है, खुदा को इश्तियाक है, प्यारे तेरा खुदा को इश्तियाक है, महबूब चलिए। अब आका खुद कहते हैं मैंने गुस्ल किया, सरकार फरमाते मैंने गुस्ल किया, जिब्रील ने मेरा सीना चीरा, सीना चीर कर दिल निकाला, दिल निकाल के तश्त में रखा और उसको धोया, धोने के बाद फिर मेरे दिल को अंदर रखा। लोग कहते हैं ये बाईपास सर्जरी क्या है? खुदा की कसम, अल्लाह अकबर, ये भी हदीस मेराज से लोगों को मिला कि दिल निकाल कर भी तश्त में रखा जा सकता है, दिल निकाल कर भी तश्त में रखा जा सकता है। वो अलग दिल था, वो अलग दिल था जिस दिल के बारे में कुरान कहता है अलम नशरह लका सदरक,
اللہ اکبر، اس قلب کی شان ہی جدا ہے۔ لیکن دنیا تحقیق میں گئی ہے حدیث کی، اور کہاں سے کہاں تک پہنچی۔ ابھی تم کلمہ پڑھ کے کنتو پرنتو میں لگے ہو، یہ ضعیف ہے اور یہ ہے اور یہ فلاں ہے۔ ارے دنیا حدیث پہ تحقیق کر کے کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی، اغیار کو راہیں مل گئی۔ ارے تو کیسا ہے کہ تو ابھی تک شک میں گرفتار ہے۔ اللہ اکبر، جبریل نے دل نکالا، دھویا، اندر رکھا، اور اس کے بعد سینے پر انگلیاں پھیری تو سینہ پھر مل گیا۔ یہ اس کو کہتے ہیں شق صدر، اور یہ کل 4 مرتبہ ہوا ہے۔ آقا فرماتے ہیں مجھے لباس پہنایا گیا۔ علامہ معین الدین لکھتے ہیں وہ لباس حضور نے جو پہنا تھا وہ تو تھا جنتی لباس پہنایا گیا، اور پھر امامہ جبریل نے حضور کے سر پہ باندھا، اور وہ امامے کی شان یہ تھی، حضرت آدم کی پیدائش سے 1000 سال پہلے اللہ نے فرشتوں کو کہا تھا فرشتوں میرے محبوب کو معراج پر بلاؤں گا، اس لیے اس کو جو امامہ پہنا کر کے بلاؤں گا اس امامے کی تیاری کرو۔ تو فرشتے حضرت آدم کی ولادت سے 1000 سال پہلے اس امامے کو تیار کر رہے تھے جو معراج کی شب حضور کے سر پہ بننا تھا۔ کون کہتا یہ اچانک نہیں ہوتے، یہ تمہارے کام ہے جو اچانک ہوتے ہیں، یہ قدرت کے فیصلے ہیں جو اچانک نہیں ہوتے۔ اس کے لیے تو اللہ اکبر کس طریقے کے اہتمام کا حکم دیا جاتا ہے۔ پھر امامہ سر پہ رکھا گیا، آقا فرماتے براق لایا گیا۔ جس دور میں برق کا تصور نہیں تھا اس زمانے میں ہمارے نبی کی سواری کا نام براق تھا۔ لوگوں کو بجلی برق کا تصور بعد میں ملا ہے، پہلے نبی کا براق سامنے آیا ہے۔ آقا کہتے ہیں وہ جو تھا گدھے سے کچھ بڑا تھا اور گھوڑے سے کچھ چھوٹا تھا، اور اس کی صورت میں بھی ایک عجیب چیز تھی، اس کا جسم گھوڑے کی طرح تھا، اس کا جسم گھوڑے کی طرح تھا، اگر اس اچھا کے لگا پیر تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اللہ حافظ۔